العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم آج یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارہا اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ مسلمان لکھوں مرتبہ اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کر چکے ہیں، کروڑ مرتبہ۔ علماء کرام ہزار مرتبہ اس آیہ مقدسہ کو بیان کر چکے ہیں۔ متعدد مرتبہ میں بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اس آیہ مقدسہ کے مضمون کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بار بار بیان کر کے نہ صرف اسلام کے دعوے داران بلکہ بنی نوع انسان پر اتمام حجت کی جائے، کیونکہ یہ ایک لحاظ سے اسلام کے دعوے داران سے خطاب ہے اور ایک لحاظ سے تمام بنی نوع انسان سے خطاب ہے۔ اللہ جل مجدہ نے دین عطا کیا ہے تو تمام انسانیت کے لیے عطا کیا ہے۔ مسلمانوں کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے دین، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ فرمایا کہ جو شخص یا جو لوگ اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کریں گے یا اس کے طالب ہوں گے یا اس کے تحت زندگی گزاریں گے تو وہ دین اللہ کے ہاں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے تمام لوگ آخرت میں خسارے میں۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک تو دین ہوا اسلام، اور اسلام کے علاوہ بھی کوئی ادیان ہیں جن پر لوگ عمل پیران ہیں یا جن کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ تمام انسانیت سے فرما رہے ہیں کہ دین ایک ہی میں نے عطا کیا ہے تمام انسانیت، اسلام۔ اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہاری زندگی کو قبول کیا جائے گا، تمہیں نجات عطا کی جائے گی، تمہیں جنت عطا کی جائے گی، جہنم کے عذاب سے بچ سکو گے۔ اگر تم نے اسلام سے انحراف کیا اور کسی اور دین کو اختیار کیا تو وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل پیرا ہونے کا تمہیں اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔
اور تمام لوگ وہ جو اسلام کے سوا کسی دین پر عمل پیرا ہوں گے وہ خسارے میں۔ دوستان محترم، اسلام ایک ہے اور ایک ہی ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے۔ ایک ہی اسلام ہے، اس پر عمل پیرا ہونے میں نجات ہے۔ لیکن آج میں ایک بڑی عجیب سی بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں اسلام ایک ہے، مسلمانوں کے ہاں اسلام دو ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو پلے باندھ لیں کہ اللہ کے ہاں اسلام ایک ہے، مسلمانوں کے ہاں اسلام دو ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کبھی دو اسلام نہیں سنے، یہ کہاں ہے دو اسلام، کون سے دو اسلام؟ تو سنیں کہ وہ دو اسلام کون سے ہیں۔ اللہ نے جو اسلام دیا ہمیں وہ قرآن و سنت کے اندر موجود، کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں دو اسلام، وہ کون سے؟ ایک اسلام وہ ہے جس پر تمام مسلمان عمل پیرا ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں اسلام پر عمل پیرا ہوں۔ ایک یہ اسلام ہے۔ بھئی ہے نا یہ اسلام جس پر ہم عمل پیرا ہیں؟ تمام سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ایون کہ سیکولر لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہاں اسلام ہمارا دین ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو ایک اسلام تو وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جس پر عمل پیرا ہیں، جس کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے مطابق ہم روزے رکھتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں اور بہت سارے معاملات کرتے ہیں، وہ اسلام ہمارے ہاں رائج ہے۔ اور دوسرا اسلام کون سا ہے؟ دوسرا اسلام کون سا ہے؟ جس اسلام کو یا تو لانے کے لیے محنت ہو رہی، بڑی بڑی جماعتیں قائم ہیں، کس لیے قائم ہیں؟ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے۔ اسلامی نظام کے نفاذ سے کیا مراد ہے؟ اسلام کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو تخت پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسلام کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام نہیں ہے اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اسلام تو ان کے پاس ہے نا، ایک وہ ہے جسے یہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مصطفی انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اسلام نہیں ہے، اسی لیے اس کو لانے کی کوشش کی جائے۔ بھئی آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ کیا ہے، اور جس کو آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بھئی وضاحت چاہیے یا نہیں چاہیے کہ جو اسلام آپ کے پاس ہے کیا وہ مکمل نہیں ہے؟ اگر وہ مکمل نہیں ہے تو آپ کہو کہ ہم آدھے اسلام کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے، آدھا اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن نہیں، آپ کہتے ہو ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں، یہ اسلام ہے، اور دوسری طرف آپ
آپ کہتے ہو نہیں اسلام کو لانے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، تو بھائی اسلام یہ ہے جو تم نے اپنا رکھا ہے یا اسلام وہ ہے جسے لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں؟ اگر یہ ہے تو وہ جدوجہد چھوڑ دو، اور اگر وہ ہے تو تسلیم کرو تم مسلمان نہیں۔ اگر مسلمان ہو تو پھر تمہارا دین اسلام ہے، اور اسلام تم کہتے ہو ہمارے پاس نہیں ہے، اسے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ محض دعویٰ ہے، دو اسلام نہیں ہے۔ اگلی بات بھی سنیں، محض اتنا ہی نہیں، مسلمان ہیں، اپنے طور پہ دین پر عمل پیرا ہیں، کہتے کیا ہیں؟ اسلام آج کے دور میں نافذ نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں آ سکتا، یعنی جو خود قبول کر رکھا ہے اسے کہتے ہیں اسلام، اور ایک اسلام وہ بھی ہے امتحان جو نہیں آ سکتا۔ بھئی پہلے فیصلہ تو کرو اسلام ہے کون سا، وہ جو تمہارے پاس ہے یا وہ جس کے نہ آنے کی بات کر رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نہیں آ سکتا، اس کے باوجود کہتے ہیں ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں۔ عجیب کھچڑی پکا رکھی ہے انہوں نے، عجیب کشمکش میں مبتلا کر رکھا ہے لوگوں کو۔ بھائی واضح کرو اس بات کو، اسلام ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو گھر بیٹھ جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، جو کر رہے ہو کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر اٹھو اور اسے لاؤ، اور پہلے کہو کہ اسلام نہیں ہے اس لیے ہم اسے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، یہاں بھی لوگوں کو مطمئن کر رکھا ہے کہ اسلام ہے، اور دوسری طرف جدوجہد بھی چل رہی ہے کہ اسلام نہیں ہے، ہم اسے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستان محترم، اسلام دو نہیں ہے، ایک ہے، یا ہے یا نہیں ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ ہے، کوئی بھی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنی جماعتیں ہیں، کوئی بھی ہو، اگر وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہے تو پھر انہیں وہ جدوجہد ترک کر دینی چاہیے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی نظام لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، انہوں نے کنفیوز کس طرح کیا ہوا ہے لوگ، یہ کہتے ہیں کہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ تو ہے اسلام، جس کو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے اسلامی نظام۔ کنفیوز ہو گئے نا؟ سب کو اسی طرح کنفیوز کر رکھا ہے۔ کان کھول کر سن لیں، اسلام اور اسلامی نظام دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام اسلام ہے، اسلامی نظام بھی اسلام کو ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے کہ اسلام تو ہمارے پاس ہے، اسلامی نظام نہیں۔ ارے تمہارے پاس اگر اسلامی نظام نہیں ہے تو سمجھ لو تمہارے پاس اسلام نہیں ہے۔ دوستان محترم،
یہ المیہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، وہ جو ممبر و محراب پہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو پاگل کرا رکھا ہے کہ بس جو کچھ آپ کر رہے ہو یہی اسلام ہے۔ وہ جو اسلامی نظام ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلامی نظام کا نفاذ ہمارے بس میں نہیں، وہ تو حکمرانوں کا کام ہے۔ گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام پر عمل پیرا ہونا ہمارے بس میں نہیں۔ کہ وہ یہ جو تفریق تم نے پیدا کر رکھی ہے کہ اسلام پر عمل پیرا ہونا ہمارا کام ہے اور اسلامی نظام کو قائم کرنا حکمرانوں کا کام ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام ایک ہی ہے، اسلام اور اسلامی نظام دو چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام کو ہی اسلامی نظام کہتے ہیں، اسلامی نظام کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو ہم کیسے مطمئن ہو کر بیٹھ سکتے ہیں؟ پھر یا تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جسے ہم لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن بنا لیے گئے ہیں کہ اسلام اب نہیں آ سکتا، اسلام اب نہیں آ سکتا، یعنی نہ پلے میں کچھ ہے اور نہ کچھ حاصل کر سکتے، اپنے پاس بھی اسلام نہیں، اسلام آ بھی نہیں سکتا، تو پھر کس بات کے مسلمان ہیں؟ تسلیم کر لو، دو گروہ ہو جاؤ، ایک گروہ تسلیم کر لے کہ ہاں ہمارے پاس اسلام ہے، دوسرا گروہ تسلیم کر لے کہ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے وہ اسی باطل اور طاغوتی نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے رہیں، ان کا اسلام یہی ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ غیر اسلامی زندگی ہے، غیر مصنون زندگی ہے۔ انہیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور وہ نظام لانا چاہیے جسے اسلام کہتے ہیں، تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ اسلام ہے۔ یہ بات لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے اسلام ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے کی جدوجہد ہو رہی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام تو اب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے اسلام کے تصورات پیش کر رہے ہیں؟ اسلام تو ایک ہے، اگر آپ نے قبول کیا ہے تو اسے ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے اسی لیے تو اس کے ہونے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہونے کے لیے اگر جدوجہد کر رہے ہو تو پھر یہ تسلیم کرو نا کہ اب نہیں ہے تمہارے پاس اسلام۔ بڑا باریک سا نقطہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہو کر، مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھ کر اسلام کو اپنا دین قرار دے کر ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اسلام ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو دوستان محترم، آخرت میں خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہوں گے
جنہوں نے اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول کر رکھا ہوگا، اور جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس اسلام ہے کہ نہیں، اور جو ہے تو وہ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھے بیٹھے ہیں نمازیں پڑھ لی تو نجات ہو جائے گی، روزے رکھ لیے تو نجات ہو جائے گی، حج کر لیا تو نجات ہو جائے گی۔ ارے پہلے یہ تو بتاؤ، جس اسلام کو تم نے قبول کیا ہے وہ آج ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہ جتنی جماعتیں آج جد و جہد کر رہی ہیں اسلام کو لانے کی، انہیں اپنی جد و جہد بند کر دینی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر سب کوٹ کھڑے ہونا چاہیے اسے لانے کے لیے۔ دو اسلام نہیں ہے، ایک ہی اسلام ہے، جو ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے، اس لیے ہم اسے لانے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائیو اسلام نہیں ہے، تم محض اسلام کا نام لیتے ہو، اسلام نہیں ہے۔ کہاں ہے اسلام؟ دکھاؤ ہے۔ کوئی کہتا ہے جی سعودی عرب میں جا کے دیکھیں، کوئی کہتا ہے جی افغانستان میں جا کے دیکھیں، کوئی کہتا ہے جی ایران میں جا کے دیکھیں۔ ارے چھوڑو ان کو، تم بتاؤ تمہارے ہاں ہے یا نہیں؟ الجھاؤ مت ہمیں، پاکستان کی بات کرو، اسلام ہے یا نہیں؟ نہیں ہے اسلام۔ یہاں پہ باطل اور طاغوتی دین مسلط ہے۔ ہم سب باطل اور طاغوتی دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس باطل اور طاغوتی دین نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی۔ اگر وہ پابندی لگا دے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی آئین قانون ان کے ہاتھ میں ہے نا، اگر وہ پابندی لگا دے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی آزادی دے رکھی ہے اس نے، اس کے دین میں اجازت ہے، اس نے اجازت دے رکھی ہے۔ انڈیا میں دیکھیں مسلمانوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، حج کرنے کی اجازت ہے، پوری دنیا میں اجازت ہے، اور تمام مذاہب کو اجازت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا دین ہے، دین نہیں ہے۔ دین وہ ہوتا ہے جو اوپر نافذ ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے۔ یہ مذاہب ہوتے ہیں، اور غالب ادیان مذاہب کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق یہ کام کر سکتے ہیں۔ کیا آج چور کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں؟ نہیں کاٹے جا سکتے۔ کیوں؟ اسلام نہیں ہے۔ کیا شرابی کو کوڑے مارے جا سکتے؟ نہیں مارے جا سکتے، اسلام نہیں ہے۔ زانی اور زانیہ کو کوڑے مارے جا سکتے؟ نہیں، اسلام نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ بس آپ کے پاس یہی چند حدود ہیں جنہیں آپ بیان کرتے ہیں۔ نہیں دوستان محترم، ایسا نہیں۔ اسلام جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیا اس معاشرے کے اندر
فحاشی اور اوریانی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اسلام نہیں۔ کیا معاشرے کے اندر غربت اور بے روزگاری ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اسلام نہیں۔ کیا معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اسلام نہیں۔ یہ علامات ہیں اسلام کے نہ ہونے کی، بے شمار علامات ہیں، ایک علامت بھی نظر نہیں آتی اسلام کے ہونے کی۔ لیکن ہم مسلمان مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہماری جان چھوٹ جائے گی یہ کہنے سے؟ نہیں چھوٹے گی جان۔ تم نے اسلام کی بجائے دین طاغوت کو قبول کر رکھا، اور یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ اسلام کے سوا اگر کسی دین کو قبول کرو گے وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو اطمینان دے رکھا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر رکھا ہے اور اسلام ہے، اس مغالطے سے نکلو، کیونکہ تم مطمئن بیٹھے ہو۔ اگر تم نے واقعی اسلام قبول کر رکھا ہے تو اس کے لیے جد و جہد کرو جو وہ تقاضا کرو، اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کرو، اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو۔ پتہ چلے کہ اسلام ہے، اپنے تو اپنے، غیر بھی تسلیم کریں کہ اسلام ہے۔ آج آپ کسی سے جا کر کہیں نا کہ اسلام قبول کر لو، وہ کہیں گے کون سا اسلام؟ کہاں ہے اسلام؟ دکھاؤ تو صحیح۔ کیا دکھائیں گے آپ اس کو؟ پاکستان دکھائیں گے اس کو؟ جو برائی ہے پاکستان کے اندر ہوتی ہے، جو ظلم ہے پاکستان کے اندر ہوتا ہے، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے پاکستان میں ہوتی ہے، غریبوں پر ظلم پاکستان میں ہوتا ہے، غربت اپنی انتہا کو چھو رہی ہے پاکستان میں، عدالتی ناانصافیاں اپنی انتہا کو چھو رہی ہیں پاکستان میں۔ آپ کیا دکھائیں گے کسی کو؟ یہ اسلام ہے؟ وہ تو یہ دیکھے گا، اور یہ دکھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ اسے نہیں دکھا سکتے، اسلام کا عدل اسے آپ نہیں دکھا سکتے، اسلام کی برکات اسے آپ نہیں دکھا سکتے، اسلام کے ثمرات اسے آپ نہیں دکھا سکتے، جس سے وہ متاثر ہو، جس سے وہ کہہ سکے کہ ہاں یہ اسلام۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اسلام نہیں ہے، ہوتا تو دکھایا جا سکتا۔ وہ ایک بڑی مثال لوگ دیتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، واقعہ بیان کرتے ہیں۔ غیر ملکی ایک آ گیا تبلیغی جماعت کے اجتماع کے اندر، IMN کے اندر، تو غالباً ایسے بیان کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ وہ گشت پہ تھا اجتماع کے اندر، جہاں پانی پینے کا انتظام تھا، وہاں پہ گلاس زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، ٹنگے ہوئے تھے۔ اس انگریز نے پوچھ لیا کہ مولانا صاحب یہ گلاس باندھے ہوئے کیوں ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں، پانی کے گلاس لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے اجتماع میں، جو آپ لوگ دین کے نمائندے ہو، آپ کے اجتماع میں مسلمانوں کی یہ حالت ہے، اس اجتماع سے باہر کیا؟
کہ ہم پانی پینے کا گلاس نہیں چھوڑتے. تبلیغی جماعت والوں کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ کسی کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، نظام نہیں ہے ہمارے پاس. اس لیے نظام ہوگا، ہمیں گلاسوں کے ساتھ زنجیریں نہیں باندھنی پڑے گی، ہمیں اپنی دکانیں بند کر کے مسجد نہیں جانا پڑے گا، ہمیں چوری چکاری کا خدشہ نہیں ہوگا. لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، ہاں یہ اسلام ہے. کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی، عدل ہوگا، کمزور کو اس کا حق دلایا جائے گا. تو دوستان محترم، اسلام ایک ہی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے کوئی آ کر بتا دے کہ اسلام ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. جب ہوگا تو سب کو نظر آئے گا. اس لیے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اور اگر اللہ کے ہاں سرخ روح ہونا چاہتے تو ثابت کرو کہ اسلام ہے، ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو. اور اس کا فقط ایک طریقہ ہے کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، مل کے اس نظام کو قائم کرو، تاکہ پتہ چلے کہ تم نے جس نظام کو قبول کر رکھا ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام کے سوا کچھ اور نہیں ہے. آج تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اسلام کے سوا ایک اور نظام قبول کر رکھا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے صرف اسلام قبول کر رکھا ہے، تو اس کا فقط یہی طریقہ ہے کہ ہم سب مل کر اس نظام کو قائم اور نافذ کریں، تاکہ ثابت ہو جائے کہ ہاں ہم نے اسلام کو قبول کر رکھا ہے. اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حقہ اسلام کو نافذ اور غالب کرنے کی توفیق عطا. وما علینا الا البلاغ المبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے. اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاک اللہ خیر.